معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیر اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، ایک امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: خانہ جنگی میں جانی اور مالی قربانیاں۔ مئی 1864 میں فتح کے نشے میں گرانٹ نے 1,22,000 کے لشکر کے ساتھ دریائے ریپیڈین کو عبور کیا۔ وہ جنرل لی کی فوج کو فوری طور پر ختم کر کے یکبارگی جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ شمالی ورجینیا کے جنگلوں میں لی کی اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی۔ اس جنگل میں بہت سی ڈھلوان پہاڑیاں تھیں اور یہ دلدلوں سے اٹا پڑا تھا۔ شاہ بلوط و صنوبر کے درختوں کے نیچے اتنی گھنی جھاڑیاں تھیں کہ کسی خرگوش کا گزر بھی مشکل سے ہو سکتا تھا۔ اس تاریک اور الجھے ہوئے جنگل میں گرانٹ نے خوفناک مہم شروع کی جس میں بے پناہ خون خرابہ ہوا۔ مزید برآں جنگل میں آگ لگ گئی اور سینکڑوں لوگ جھلس کر رہ گئے۔ دوسرے دن کے اختتام پر ہی گرانٹ بھی، جو بڑا سخت دل اور بے حس مشہور تھا، بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنے خیمے میں واپس جا کر رو دیا، لیکن ہر مارکے اور بے حس نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے آگے ہی آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن ہر مارکے کے بعد نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے آگے ہی آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چھٹے خونی دن کے اختتام پر اس نے لنکن کو تار بھیجا: میں اسی طرز پر لڑتا رہوں گا چاہے تمام موسم گرما گزر جائے۔ تمام موسم گرما واقعی جنگ میں گزر گیا، بلکہ تمام موسم خزاں و بہار اور ایک حصہ موسم بہار کا بھی جنگ میں بیت گیا۔ گرانٹ کے پاس لی کی نسبت دگنی فوج تھی اور اتنی فوج پیچھے مدد کے لیے کھڑی تھی، لیکن لی کی فوج کے سپاہی تھک چکے تھے اور ان کی رسد بھی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ باغیوں نے پہلے ہی سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ گرانٹ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ لی کے سپاہیوں کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دشمن کے ایک سپاہی کے بدلے اس کے اپنے 2 سپاہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ گرانٹ کمی پوری کر سکتا تھا، لیکن لی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا توپ خانہ اور اس کی پیادہ فوج دشمن کا مقابلہ کرتی رہی۔ صرف 6 ہفتوں کی لڑائی میں اس کے 54,926 فوجی مارے گئے۔ لی کے پاس کل اتنی نفری تھی۔ 1 گھنٹے میں کولڈ ہاربر کے مقام پر اس کے 7,000 فوجی ڈھیر ہو گئے اور گیٹس برگ کی لڑائی میں 3 دن میں دونوں اطراف سے 6,000 سپاہی کام آئے۔ اس قدر دل دہلا دینے والے نقصان سے کیا فائدہ ہوا؟ قطعی کچھ بھی نہیں۔ کولڈ ہاربر کا مارکا اس کی فوجی زندگی کی سب سے افسوسناک غلطی تھی۔ اس قدر قتل عام ناقابل برداشت تھا۔ اس سے فوج کا حوصلہ پست ہو گیا اور فوجی غداری پر آمادہ ہو گئے ان کے ساتھ بہت سے افسر بھی شامل ہو گئے۔ لنکن کا دل بھی ٹوٹ گیا، لیکن جنگ جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے گرانٹ کو تار بھیجا کہ وہ بلی کتے کی گرفت ڈھیلی نہ ہونے دے۔ پھر اس نے مزید 50,000 رضاکاروں کی خدمات طلب کی۔ اس اعلان پر عوام سٹپٹا گئے اور قوم مایوسی کے گڑھے میں جا گری۔ ہر طرف تاریکی اور اداسی تھی۔ 2 جولائی کو کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی جس کا لہجہ بین ڈالنے کے مترادف تھا۔ اعلان یہ تھا: قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور خدا تعالیٰ سے معافی چاہے، اسے دنیا کا سب سے بڑا حکمران سمجھے تاکہ بحیثیت قوم وہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے سے بچ جائیں۔ لنکن پر ہر طرف سے لعنت و ملامت ہو رہی تھی اور اس معاملے میں شمال اور جنوب کی کوئی تمیز نہ رہی۔ اسے لٹیرا، باغی، ظالم، شیطان، آدم خور اور قصاب جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، جو ذبح کرنے کے لیے مزید بھیڑوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کے بعض انتہا پسند دشمنوں نے مطالبہ کیا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، اور ایک شام جب وہ موسم گرما کے
ہیڈ کوارٹر سے سپاہیوں کے تربیتی مرکز کی طرف جا رہا تھا، ایک شخص نے اس پر گولی چلا دی۔ یہ گولی اس کے ریشمی ہیٹ کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ یہی شخص تھا جس نے اسے بعد میں قتل کیا۔ چند ہفتوں کے بعد میڈوائل کے ایک ہوٹل میں دیوار پر ایک تحریر دیکھی گئی کہ ایب لنکن 13 اگست 1864 کو زہر کے اثر سے مر چکا ہے۔ اس کمرے میں ایک رات پیشتر ایک ایکٹر بوتھ نامی مقیم تھا۔ گزشتہ جون کے مہینے میں ریپبلکن پارٹی نے دوسری مرتبہ لنکن کو پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا، لیکن اب انہیں محسوس ہوا کہ ان سے بڑی بھاری غلطی ہوئی ہے۔ پارٹی کے بعض سرکردہ ممبروں نے لنکن کو اپنا نام واپس لینے کی ترغیب دی اور کئی لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا نام واپس لے لے۔ وہ ایک اور کنونشن بلانا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ لنکن ناکام ہو چکا ہے، اس کی نامزدگی منسوخ کی جاتی ہے اور اس کی بجائے ایک اور امیدوار کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ لنکن کا ایک قریبی دوست آروائل تھا۔ جولائی 1864 میں اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ قوم کی اشد ضرورت یہ ہے کہ کوئی قابل لیڈر پیدا ہو۔ لنکن کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ اس کی کامیابی کی کوئی امید نہیں اور اس نے دوسری دفعہ پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے کوشش کا خیال ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ ناکام ہو چکا تھا، اس کے جرنیل ناکام ہو چکے تھے اور اس کی جنگی حکمت عملی بیکار ثابت ہوئی تھی۔ لوگوں کو اس کی رہنمائی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اسے خود بھی شبہ تھا کہ یونین قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس نے خود کہا کہ آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بالآخر ایک انقلابی گروہ نے، جو لنکن سے مایوس ہو چکا تھا، ایک اجلاس بلایا اور ایک عجوبہ روزگار جرنیل جان فریمونٹ کو امیدوار نامزد کر دیا۔ اسی طرح ریپبلکن پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حالات خطرناک تھے اور جرنیل فریمونٹ بیٹھ جاتا تو میکسلین ضرور کامیاب ہو جاتا اور لنکن ناکام ہوتا۔ چونکہ لنکن کے مد مقابل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسے میکسلین کے مقابلے میں 2 لاکھ ووٹ زیادہ ملے۔ لنکن اپنی حکمت عملی کے مطابق خاموشی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ وہ کسی کے اعتراضات کا جواب نہ دیتا تھا۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں انتظام مملکت اس طرح چلاؤں کہ بظاہر جب میرا کوئی دوست بھی نہ رہے تو ایک دوست میرے اندر موجود ہو۔ میں ضروری نہیں کہ جیت جاؤں، بلکہ میں تو سچائی پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ میری کامیابی لازم نہیں، لیکن میں اس روشنی کی رہنمائی میں چلوں گا جو میرے اندر موجود ہے۔ روشنی سے مراد اس کا ضمیر تھا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر لیٹ جاتا، بائبل کا ایک چھوٹا نسخہ پکڑ لیتا اور تسکین کے لیے اس کا مطالعہ کرتا۔ 1864 کے موسم گرما میں لنکن بالکل ہی مختلف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ذہن اور بدلتی ساخت میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ سال ہر سال اس کے کہکہوں میں کمی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے شکن گہرے ہو رہے تھے اور اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ اس کے رخسار اندر کی طرف دھنس گئے تھے۔ اسے ہاضمے کی دائمی خرابی لاحق ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں ہمیشہ سرد رہنے لگیں۔ اسے بڑی مشکل سے نیند آتی تھی۔ اس کے چہرے سے ہر وقت دکھ اور اذیت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کبھی خوشی نصیب نہ ہوگی۔ جب سینٹ اگسٹس نے 1865 کے موسم بہار میں لنکن کی زندگی کا ذائچہ دیکھا تو اسے اس کی موت کے آثار نظر آئے۔ بلا شبہ موت کے آثار تو اس کے چہرے سے پہلے ہی نظر آ رہے تھے۔ مسٹر کارپینٹر، جس نے وائٹ ہاؤس میں غلاموں کی آزادی کے اعلان کا نقشہ کھینچا ہے، لکھتا ہے، جنگ کے پہلے ہفتے کی لڑائی کے دوران پریزیڈنٹ بالکل نہ سو سکا۔ ان دنوں ایک روز میں سکونتی کمرے میں سے گزرا، اس سے ملاقات کی تو وہ صبح کے وقت ایک چادر اوڑھے اضطراب کی حالت میں فرش پر کبھی آگے اور کبھی پیچھے پھرتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنا سر سینے پر ڈالے ہوئے تھا۔ دن بھر میں جب بھی میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی
اس کے شکنندار چہرے پر رونے کے آثار نظر آتے۔ جب ملاقاتی اس کے پاس آتے تو اسے درماندگی کی حالت میں کرسی پر پڑا پاتے، اور جب پہلی مرتبہ اس سے مخاطب ہوتے تو وہ نہ ان کی طرف دیکھتا اور نہ بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہجوم روزانہ مجھ سے ملاقات کے لیے آتا ہے مجھ پر ٹوٹا پڑتا ہے اور میری قوت چٹکیوں کے ساتھ نکال کر لے جاتا ہے۔ اس نے بیگم سٹیو کو یہ بتایا کہ وہ امن کا زمانہ دیکھنے کے لیے کبھی زندہ نہ رہے گا۔ یہ جنگ مجھے ختم کر رہی ہے۔ جب اس کے دوستوں نے اس کا چہرہ متغیر پایا تو اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے جواب دیا کہ 2-3 ہفتوں کی رخصت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں وائٹ ہاؤس سے دور جا سکتا ہوں، مگر مجھے اپنے خیالات سے مضر کہاں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیسے آرام کروں۔ جو چیز میرے لیے تکلیف کا باعث ہے وہ میرے اندر ہے، میں اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ لنکن کا سیکرٹری کہتا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی آوازیں ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ بڑی تعداد میں مائیں اور بیویاں اس کے پاس آتی تھیں اور ان فوجیوں کے لیے معافی کی طلبگار ہوتی تھیں جو میدان جنگ سے بھاگ کر آتے تھے۔ لنکن چاہے کتنا ہی تھکا ماندہ ہوتا ان کی سرگزشت ضرور سنتا اور عموماً ان کی درخواست منظور کر لیتا تھا، کیونکہ وہ عورت کو کبھی روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر جب اس کی گود میں بچہ ہو۔ وہ دکھ بھری آواز کے ساتھ کہتا تھا، جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا مجھے امید ہے میرے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جس جگہ ممکن ہو سکا میں نے کانٹے اکھاڑ کر پھول لگانے کی کوشش کی۔ جرنیل اس کو برا بھلا کہتے تھے، سیکرٹری اسٹیٹس اس پر برستا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لنکن کی نرمی سے فوج کا نظم و ضبط خراب ہو رہا ہے، اسے فوج کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ فوجی افسروں کے ظالمانہ رویے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اسے رضاکاروں سے محبت تھی جو اپنا کام چھوڑ کر جنگ میں کود پڑے تھے۔ ان ہی پر جنگ جیتنے کا انحصار تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے بزدلی کے الزام میں گولی کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ لنکن انہیں معاف کر دیتا تھا اور کہتا کہ ممکن ہے اگر میں ایسے حالات میں ہوتا تو میں بھی رائفل پھینک کر بھاگ جاتا۔ اگر کوئی رضاکار گھر کی یاد کا ستایا ہوا ہے تو گولی مارنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی تھکا ماندہ دیہاتی لڑکا پہرے پر سو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ وہ اتنی کثرت سے رضاکاروں کو معاف کرتا تھا کہ روزانہ کئی صفحات پر ان کی فہرست تیار ہوتی تھی۔ اس دفعہ اس نے جنرل میٹ کو تار دیا کہ میں 18 سال سے کم عمر کے سپاہی کو گولی مارنے کے خلاف ہوں۔ یونین کی افواج میں 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے تھے جن کی عمر 18 سال سے کم تھی، بلکہ 25,000 سپاہ کی عمر 16 سال سے بھی کم تھی، اور ہزاروں ایسے تھے جن کی عمر 15 سال سے بھی کم تھی۔ بعض دفعہ پریزیڈنٹ اپنے نہایت سنجیدہ پیغامات میں بھی مزاح کا رنگ پیدا کر دیتا تھا۔ مثلاً اس نے کرنل مولیکن کو لکھا، اگر تم نے ابھی تک بارنیڈی کو گولی نہیں ماری تو اب گولی نہ مارنا۔ دکھی ماؤں کو دیکھ کر لنکن کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ 1864 میں اس نے نہایت خوبصورت اور اپنی زندگی کا مشہور ترین خط لکھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس خط کی نقل دیوار پر لٹکا رکھی ہے۔ یہ شاعرانہ بندش کے اعتبار سے بے نظیر ہے اور آج تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکی۔ اگرچہ یہ نثر میں ہے لیکن دراصل اس میں غیر شعوری طور پر نظم کی بندش موجود ہے۔ یہ خط مسز بکسلی کے نام لکھا گیا تھا جو بوسٹن میں مقیم تھی۔ لنکن نے اسے یوں مخاطب کیا، پیاری جنابہ، مجھے محکمہ جنگ کی فائلوں اور میساچوسٹس ایڈجوائنٹ جرنل کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ تم 5 بچوں کی ماں ہو اور یہ بچے شاندار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے میدان جنگ میں کام آئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں غم میں تسلی دینے کے لیے
میرے الفاظ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے نقصان پر کوئی بھی تسلی کارگر نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹوں نے ریپبلکن کی خاطر جان قربان کر کے قوم کو ممنون احسان بنا دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا باپ جو آسمانوں میں ہے تمہاری تکلیفوں اور دکھوں کو کم کرے اور تمہارے ذہن میں صرف اپنے پیارے بچوں کی یاد رہ جائے جو تمہارے لیے خوشی کا موجب ہو، اور تمہارا سر فخر سے بلند رہے کہ تم نے آزادی کی قربان گاہ پر بڑی قیمتی قربانی پیش کی ہے۔ ایک دن بروکس نے لنکن کو اولیور وینڈل کی نظموں کی ایک کتاب دی۔ لنکن نے اس میں سے ایک نظم لنکسٹن بلند آواز سے پڑھی۔ جب وہ اس بند پر پہنچا کہ وہ گھاس سرسبز ہے جہاں شہید لیٹے ہوئے ہیں اور بے گور و کفن آرام کر رہے ہیں تو اس کی گھگی بن گئی۔ اس نے بروکس کو کتاب پکڑاتے ہوئے آہستگی سے کہا، تم پڑھو، میں اسے پڑھ نہیں سکتا۔ کئی مہینوں کے بعد اس نے یہ ساری نظم اپنے دوستوں کو لفظ بہ لفظ سنائی۔ 5 اپریل 1864 کو لنکن کو پینسلوینیا کے علاقے سے ایک لڑکی کی طرف سے خط موصول ہوا جو دل شکستہ تھی۔ اس کا منگیتر فوج میں شامل ہو گیا تھا اور ووٹ ڈالنے کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا۔ ان سے کچھ بے وقوفی کی حرکات سرزد ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے خاوند کے لیے مہلت چاہی تاکہ وہ بدنامی سے بچ جائے۔ یہ خط پڑھ کر لنکن پر گہرا اثر ہوا۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، اور کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر اپنا قلم اٹھا کر خط کے اوپر ہی یہ الفاظ لکھ دیے، اسے بہرحال اس کے پاس بھیج دو۔ 1864 میں شدید گرمی کا موسم انجام کو پہنچ رہا تھا اور موسم خزاں میں اچھی خبریں موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جنرل شرمن نے اٹلانٹا پر قبضہ کر کے جارجیا کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امیر البحر نے ایک ڈرامائی بحری جنگ میں خلیج موبائل پر قابض ہو کر میکسیکو کی ناکہ بندی سخت کر دی تھی۔ شیریڈن نے شاندار فتوحات حاصل کی تھیں اور شیناندو کی وادی پر قابض ہو گیا تھا۔ جنرل لی کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے سے خوف کھاتا تھا، اس لیے گرانٹ نے پیٹرسبرگ اور رچمنڈ کا محاصرہ کر لیا۔ نیم وفاق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب لنکن کے جرنیل جیت رہے تھے اور شمالی حصے کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے، اس لیے نومبر کے مہینے میں وہ دوبارہ منتخب ہو گیا۔ لیکن لنکن اسے اپنی ذات کی فتح نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ واضح طور پر عوام کی دانش مندی ہے۔ وہ ندی عبور کرتے وقت گھوڑے تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ وہ خطرے کے وقت اپنا لیڈر تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ 4 سال کی جنگ کے بعد بھی اس کے دل میں جنوبی علاقے کے متعلق کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ ایسا فیصلہ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھو، پھر ان پر کوئی تعزیر لگاؤ۔ فروری 1865 میں جبکہ نیم وفاق پہلے ہی خاک میں مل چکا تھا اور 2 ماہ کے بعد جنرل لی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لنکن نے یہ تجویز پیش کی کہ جنوبی ریاستوں کو غلام آزاد کرنے کے عوض $4 کروڑ ادا کیے جائیں، لیکن اس کی کابینہ کا ہر ممبر اس تجویز کے خلاف تھا، اس لیے اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا۔ اگلے ماہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بننے کی تقریب کے افتتاحی اجلاس میں لنکن نے ایک تقریر کی جس کے متعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کرزن کی رائے یہ ہے کہ یہ خالص سونے کی حیثیت رکھتی ہے اور بے مثال ہے، بلکہ اس کے الفاظ خدا کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بائبل کو بوسہ دیتے ہوئے 5ویں حصے کی تلاوت شروع کی اور اپنی تقریر کا آغاز کیا جو ڈرامائی انداز رکھتی ہے۔ یہ متبرک نظم کی مانند ہے۔ کسی حکمران نے آج تک اپنی قوم کو ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا۔ امریکہ کے کسی اور پریزیڈنٹ نے اپنے دل کی گہرائی سے اس قسم کے الفاظ نہیں نکالے۔ اس تقریر کے افتتاحی الفاظ نہایت مقدس اور خوبصورت ہیں جو اس سے پہلے کسی انسان کے منہ سے نہیں نکلے۔ ہم خدا کے پیار سے
امید رکھتے ہیں اور تذرع سے دعا کرتے ہیں کہ جنگ کا زبردست کوڑا جلد واپس لے لے۔ اگر خدا کی مرضی جنگ جاری رکھنے کی ہے تاکہ غلاموں کے ذریعے 250 سال سے حاصل کی ہوئی دولت ڈوب جائے اور کوڑے کے ذریعے خون کے ہر قطرے کا عوضانہ چکایا جائے، تو ہم کہیں گے کہ خدا کا فیصلہ سچا اور بالکل درست ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں اور ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہیں۔ مضبوطی سے سچائی پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی اور ہدایت بخشی ہے۔ ہم نے جو کام شروع کیا ہے، آؤ اس کی پوری کوشش سے تکمیل کریں۔ قوم کے زخموں پر مرہم لگائیں اور جنگ کے ذریعے سے جو مصائب نازل ہوئے ہیں ان کا علاج کریں۔ یتیموں، بیواؤں کی نگہبانی کریں۔ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے انصاف پر مبنی ہمیشہ قائم رہنے والا امن قائم کریں۔ ٹھیک 2 ماہ کے بعد اس کی یہی تقریر اسپرنگ فیلڈ میں اس کے جنازے کے موقع پر پڑھی گئی۔